السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی دہرائی آپ نے کر لی ہوگی۔ اگر روز پڑھے جانے والا سبق آپ روز کا روز دہرائی کر لیں گے، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مقصد کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ اور مقصد آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھنا ہے اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھی تھی۔ یہ پارہ 28 ہے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ اچھا، جو یا کے اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد 3 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور 2 سے 3 سیکنڈ تک یہ لمبی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایہا الذین، ہاں کے تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بعض لوگ اس کو خلذین پڑھ لیتے ہیں، استغفراللہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بعض لوگ اس کو حلذین پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے ہا، تو اس کو ہا سے ہی پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں نے نون کو لمبا نہیں کیا۔ اگر نون کو آپ نے لمبا کر دیا تو یہ بھی غلطی بن جائے گی۔ اور بعض لوگ اس کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ یا ایہا الذین، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت اپنی غلطی درست کر لیں۔ یہ یا ایہا الذین یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنوا توبوا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی ادائیگی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تھوڑی سی لمبی ادائیگی ہوتی ہے اس کی، جبکہ میم زبر ماں یہ کم ادائیگی والا لفظ ہے، اس کے اوپر زبر ہے۔ آگے واو مدہ ہے، آمنو، ایسے پڑھنا آپ نے، آمانو نہیں پڑھنا، نہ ہی آپ نے آمنو پڑھنا ہے۔ آمنو توبو، آرام سے اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ ہر لفظ کو آپ سیکھ سکیں۔ توبو، یہ واو مدہ ہے اور یہ واو مدہ بھی ہے اور یہاں پہ مد بھی ہے، تو اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ 3 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور 2 سے 3 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جائے گی۔ توبو نہیں پڑھنا آپ نے، نہ ہی توبو پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے توبو الی اللہ۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ الی اللہ، ٹھیک ہے۔ توبۃ نصوحا، تا زبر وا تو، توبۃ نصوحا۔ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، صرف پریکٹس مانگتی ہے۔ اس ہا کی آپ پریکٹس کریں، آپ کا بہت آسانی سے نکل جائے گا۔ بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ساؤنڈ ایسے ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہا۔ اگر چھوٹی طریقے سے دیکھیں ہا کو، یہ ساؤنڈ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یہ ہا کا مخرج ہے۔ یہاں پہ غنے کا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ کا، اس لیے نون کے اوپر غنہ کریں گے۔ ربکم عسى ربکم ان یکفر عنکم، عسى، کہیں ایسا تو نہیں آپ اس کو اسا پڑھتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں آپ اس کو آسا پڑھتے ہیں، نہیں، یہ ہے عسى، آسا نہیں ہے، یہ عین زبر آ، سین کھڑی زبر سا، عسى۔ ربکم، را کو پر پڑھنا ہے زبر کی وجہ سے، ان یکفر عنکم، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ وہ قاعدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، یہاں پہ نون آیا ہوا ہے، یہاں پہ یا آیا ہوا ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد
یا آ جائے یا میم آ جائے واو آ جائے نون آ جائے، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ آپس میں ان کو ملا دیتے ہیں. یہ ملانا ہمارے لیے ظاہر ہے، ادھر ہو رہا ہے ملانا، بس آپ نے غنہ ادا کرنا ہے. کیسے؟ توبۃ نصوحا، یہ نون پہ جو میں ٹھہری ہوں یہ غنہ تھا. جیسے کہ ان یکفر، یہ جو میں یا پہ ٹھہری ہوں یہ بھی غنہ تھا. عنکم سیئاتکم، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ پھر سے نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے. اس میں کافی ساری کلاسز میں سمجھا چکی ہوں، بلکہ بورڈ پہ بھی سمجھا چکی ہوں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ گزشتہ کلاس میں سے کوئی کلاس اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ، وَيُد دال پہ کلکلا، جیسے میں نے پڑھا ہے اسے کلکلا کہتے ہیں، جھٹکے کے ساتھ پڑھنا. وَيُد، ٹھیک ہے. خِلَكُمْ، خوا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اور جنات تجری، ہر چیز کو میں الگ الگ سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے. نون کے اوپر غنہ بھی ہے اور نون کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے. جنات تجری، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم تا کی ادائیگی، تا کے لیے حروف نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آیا ہے تو یہاں پہ ہم اخفاء کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ غنّے کے ساتھ کریں گے اور کچھ چھپا کے کریں گے. تنوین کو، نون تنوین کو چھپا کے کریں گے. کیسے؟ جنات تجری. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں غنّہ میں اور اخفاء میں کیا فرق ہے؟ چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں غنّہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے. غنّہ کلیئر آواز ہوتی ہے اور رک جاتے ہیں، جیسے کہ جنات، ظاہر کلیئر، ظاہری اور کلیئر آواز ہوتی ہے. جبکہ اخفاء میں غنّہ بھی ہوتا ہے اور اس کو چھپا بھی دیا جاتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو چھپا بھی دیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس یہاں پہ غنّہ بھی ہے اور اخفاء بھی ہے. اب دونوں کو اکٹھا ادا کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ غنّہ کسے کہتے ہیں اور اخفاء کسے کہتے ہیں. جیسے جنات تجری، جیم پہ کلکلا کرنا آپ نہیں بھولنا. من تحتها الانہار، ہا کا مخرج سیکھیں. تحتها الانہار، اب یہاں پہ ہا بھی ہے ہا بھی ہے، سیکھنا آپ نے خود ہی ہے. تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی. یوم، میم کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ میم کے اوپر صرف اور صرف زبر ہے. لا یخزی اللہ النبی، یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو باریکی سے پڑھا ہے، نہ کہ پر کر کے. پر موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ باریکی سے پڑھا جائے گا. یخزی اللہ النبی، غنّے کا دھیان رکھنا آپ نے. والذین آمنوا معہ، معہ اگر وقف کرنا ہے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. معہ یہ وقف ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم، نورہم، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر پیش ہے، بلکہ پیچھے نون واو مدہ کا بھی خیال رکھنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، پھر اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے کھینچیں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم، آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. یس آ نہیں پڑھنا آپ نے، یس آ ایسے پڑھنا ہے. بین ایدیہم، یا مدہ ہے یہاں پہ. وَبِأَيْمَانِهِمْ، پھر سے یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے؟ ایدیہم، یہ میں نے کھینچا ہے. جبکہ یا لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور رکے بغیر پڑھتے ہیں. کیسے؟ وَبِأَيْمَانِهِمْ یقولون ربنا،
یقولون قاف کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے، اور واو مدہ یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. یقولون ربنا اتمم لنا، ربنا. اب مد آپ نے غور سے اور دھیان سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اتمم لنا نورنا، را کو پر پڑھنا ہے اور واو مدہ بھی ادا کرنا ہے. اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں اتمم لنا نورنا، الف مدہ بھی بھائی ادا کرنی ہے. یہ لنا ہے کیونکہ یہاں بھی الف مدہ ہے اور یہاں پہ بھی الف مدہ ہے. نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ غنہ ادا کرنا ہے انک، اس طریقے سے. چلے آئے آج قرات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ ہو گیا جناب ہمارا آج کا سبق، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید میں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا ہے. کل کی کلاس میں ہم نے اظہار کا قاعدہ تفصیل کے ساتھ سیکھا تھا. آج ہم سیکھیں گے ادغام کا قاعدہ، اور یہ کافی ڈیٹیل میں ہے تو اس کو ہم 2 دن لگائیں گے سیکھنے میں. سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں آپ. نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کا قاعدہ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. حروف یرملون، ٹھیک ہے. حروف یرملون میں ادغام کی اقسام کتنی ہے؟ حروف یرملون میں ادغام کی 2 اقسام ہیں. ایک تو ہے ادغام بالغنہ، اسے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ادغام بلا غنہ، اسے ادغام تام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادغام بالغنہ کا مطلب یہ ہے کہ ادغام غنے کے ساتھ. ادغام کا مطلب آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ اس کو ملانا کہتے ہیں. پیچھے جو میں نے آپ کو 2 دن پہلے کلاس میں بتایا تھا، ادغام کا مطلب ہے ملانا، یعنی غنے کے ساتھ ملانا، اور دوسرا غنے کے بغیر ملانا. ٹھیک ہے. ادغام بالغنہ 4 حروف پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ یمون ہے. یا، میم، واو، نون. یا سے مثال ہے، یا سے من یقولو، یعنی نون ساکن کے بعد یا کا آ جانا اور نون تنوین کے بعد یا کا آ جانا. من یقولو یہ ہے ادغام بالغنہ کی پہلی یا کی تعریف، اور یہ تنوین کے ساتھ بباسط یدیہ ہمارے لیے قرآن مجید میں تیار پڑا ہوا ہے، ملا کے پڑا ہوا ہے. ہمارے جو ایشین ورژن میں جو قرآن ہے اس میں تمام اعراب غنے کے ساتھ ہر اہم چیز لگائی ہوئی ہے. اب آگے ادا کرنا جو ہے وہ ہمارا قرآن مجید پڑھتے ہوئے ادا کرنا ضروری ہے، وہی آپ کو اس کلاس میں سکھایا جاتا ہے.
بباسط یدیہ میم کے ساتھ من مطر، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو نون کی حیثیت ختم ہو گئی، من مطر، اور یہاں پہ قمرا منیرا غنہ کرنا آپ نے۔ واو کی مثال آپ کے پاس من ولی، غنہ آپ نے ہر جگہ پہ کرنا ہے، ہر ادغام کے قاعدے پہ۔ مستقر ومتاع، اسی طرح نون کی مثال من نصیر رسولا نبیا۔ ایک کام کی بات بتاؤں، یہ نوٹس بہت زیادہ قیمتی ہیں، اسی لیے آپ یہ نوٹس جب دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تو اسکرین شاٹ لے لیا کریں اور اپنے پاس کاپی میں بنائیں۔ اسکرین شاٹ اکثر گیلری میں پڑے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ڈیلیٹ بھی کرنے پڑ جاتے ہیں گیلری فل ہونے کی صورت میں۔ بہتر ہے کہ آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کے نوٹس بنائیں یا آپ پاز کر کے لکھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ یہ بہت قیمتی نوٹس ہیں، یہ آپ کو کہیں سے ملیں گے نہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تجوید کے ایک دوسرے قاعدے کے ساتھ۔ بلکہ آج ہم نے ادغام بالغنہ پڑھا ہے، کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔